جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا جو روحانی سلسلہ ہے اور آپ کا جو روحانی فیض ہے جو اولیاء کرام تک پہنچا ہے، میں یہاں پر حوالہ دینا چاہوں گا قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ کا، جو مرزا مدر جانے جانا کے مرشد کامل اور اکمل ہے، اور امام ربانی مجدد الف ثانی شیخ احمد سرندی کے خلفاء میں سلسلہ در سلسلہ یوں سمجھیے کہ آپ کو ریڑھ کی ہڈی سمجھا جاتا ہے، اور آپ کی تفسیر مظہری 4 دانگے عالم میں پھیلی ہوئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی عالم ایسا نہیں ہے کہ جس کے پاس تفسیر مظہری نہیں ہوگی۔ آپ کی کتاب ارشاد الطالبین، اس کے اندر آپ نے اس بات کو مینشن کیا ہے، تمامی احباب اس بات کو بڑی توجہ سے سنیں، اور بالخصوص وہ لوگ جو ہمارے اس زمانے میں صحابہ کرام کی روحانی فیوز و برکات کو بالکل فراموش کر چکے ہیں اور یہ ذہن بنا چکے ہیں کہ صحابہ کرام کا اور بالخصوص حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا کوئی روحانی سلسلہ نہیں ہے، آپ کے ذریعے سے کسی بھی اللہ کے ولی کو فیض نہیں پہنچا۔ یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے اور یہ اتنی بڑی تہمت ہے کہ یوں سمجھیے کہ نہ اس کے سر ہے نہ اس کے پیر ہے۔ ارشاد الطالبین کے اندر قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، وہ بیعت صرف امور دنیاوی یا امور دینی پر نہیں تھی، بلکہ ان کی جو روحانی بیعت تھی وہ کسب کمالات باطنی کے لیے بھی تھی، یعنی جو باطن کے جو کمالات ہوتے ہیں اس کے لیے بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ پھر قاضی ثناء اللہ پانی پتی آگے لکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد یہ روحانی بیعت اور یہ روحانی سلسلہ کس کو میسر آیا؟ صحابہ کرام نے کس کے ہاتھ پر اپنے امور دینیہ اور اپنے کسب کمالات باطنی کا سلسلہ کس کی جھولی میں ڈال دیا اور کس کو اپنے سارے روحانی فیوز و برکات کا مالک بنا دیا، امین بنا دیا، اور اپنا یوں سمجھیے کہ آقا و مولا تسلیم کر لیا کہ آپ کے ذریعے سے ہمارے روحانی کمالات آگے بڑھیں گے۔ تو قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد آپ کی جو روحانی امانتیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو روحانی فیض ہے، اور آپ علیہ السلام کی ذات گرامی سے جو طریقت، معرفت، حقیقت اور پلس شریعت، یہ جو سارے فیوز و برکات چلے، یہ سارے کے سارے فیوز و برکات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اگر کسی کے ہاتھ پر بیعت کر کے حاصل کیے ہیں تو وہ کوئی اور ذات نہیں ہے، وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی ذات گرامی ہے۔ یعنی صحابہ کرام کی جو بیعت تھی حضرت صدیق اکبر کے ہاتھ پر، اس بیعت کا مقصد صرف ظاہری بیعت نہیں تھا، بلکہ جس طریقے سے ایک پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر مرید بیعت کرتا ہے اور اپنی روحانی منازل کو بڑھانے کے لیے آگے بڑھ کر پیر کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہے، قاضی ثناء اللہ پانی پتی لکھتے ہیں اسی طریقے سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی گئی، اور صحابہ کرام، تمام صحابہ کرام نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے آپ کے سامنے طریقت کی راہ میں سلوک کی منزلیں طے کرنے کے لیے اپنا سر تسلیم خم کیا۔ اور پھر اسی طریقے سے حضرت عمر فاروق کو بھی صحابہ کرام نے جو بیعت کی، حضرت عثمان غنی کے ہاتھ پر بھی جو بیعت کی، مولا کائنات کے ہاتھ پر بیعت کی، یا امام حسن کے ہاتھ پر بیعت کی، یہ تمام بیعتیں وہ بیعتیں تھیں جو روحانی سلاسل کے اعتبار سے بھی تھیں، یعنی کسب کمالات باطنیہ کے لیے بھی تھی۔ سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں، اور ہاں، نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔